السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب و تطوع قیامی رمضان من الایمانی، رمضان کی راتوں میں نفلی قیام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے، ایمان ہے۔ اس کے تحت امام بخاری نے روایت ذکر کی کتاب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بیان کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ روایت اس کو ذکر کیا۔ اب اس میں سے بڑی سمپل سی بات ہے، ہم کچھ باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات کہ امام بخاری نے باب و تطوع، یہ جو تطوع یعنی کہ یہ نفل، وہ چیز اس حکم پر دلالت کرتی ہے جس کو اسلام نے، شریعت نے ضروری نہ قرار دیا ہو۔ اب چونکہ رمضان کے روزے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر، بالغ پر اس کو واجب قرار دیا ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو تو پھر اس کو ترک کر کے بعد میں قضا دی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب رمضان کے روزوں کی جو راتیں ہیں، ان کا جو قیام ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے حوالہ سے اسلام کے کیا احکامات ہیں۔ جیسے کہ اب عشاء کے بعد تراویح، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، تہجد بھی کہا جاتا ہے، رات کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اگر رمضان میں ادا کریں تو اس کو تراویح کہا جاتا ہے، اگر اس کو غیر رمضان میں ادا کریں تو اس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، اگر ویسے اس کو رات کو اٹھ کے پڑھیں تو اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف نام ہے۔ تو اب یہ جو قیام اللیل ہے، یہ جو تہجد ہے، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس حوالے سے اسلام کا بڑا واضح پیغام ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ تطوع ہے، یعنی کہ وہ نفل ہے۔ اگر کوئی انسان وہ پڑھ لیتا ہے، قیام کر لیتا ہے، وہ نماز ادا کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے اجر کا سبب ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں مقرب ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اگر وہ قیام نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اس چیز کو حاصل نہیں کرتا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے اندر، اس کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ رات کا قیام کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے کتاب الایمان میں یہ باب قائم کیا کہ باب و تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ رمضان کا قیام جو ہے یہ بھی انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کی، اب روایت کے الفاظ بہت پیارے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ اب اللہ کے نبی نے دو شرائط کو ذکر کر دیا کہ جو رمضان کا قیام کرتا ہے دو چیزوں پر۔ پہلی چیز ایماناً، ایمان۔ اب کتاب الایمان میں رمضان کا قیام کرنا، اس کو اضافہ ایمان قرار دیا ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جو بندہ اب قیام کرتا ہے، اس کے لیے اس کی پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایماناً۔ اس کا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ ایماناً۔ وہ ایمان کے حصول کے لیے، یعنی کہ اپنے ایمان کے اضافے کے لیے، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان میں جو ہے وہ اللہ کا، اس کے ذریعے اللہ کا قرب چاہنے کے لیے اگر وہ رات کا قیام کرتا ہے۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی، وہ لگائی ہے واحتساباً، کہ اس کی نیت اللہ سے ثواب کا حصول ہو،
اللہ سے وہ اللہ کا قرب چاہ رہا ہو، اللہ سے نیکی چاہ رہا ہو، اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھوانا چاہ رہا ہو، نیکیاں لکھوانا چاہ رہا ہو، تو یہ اگر اس کی نیت ہوگی، یعنی کہ دو شرائط کہہ لیں، دو نیتیں کہہ لیں، یہ اس کی نیت ان دو کاموں کے لیے ہوگی، تو پھر اگر وہ ان دو نیت کے ساتھ رات کا قیام کرے گا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑی جو اچیومنٹ کہہ لیں، یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کہہ لیں، کیونکہ اللہ کے خزانے واقعتاً بہت وسیع ہیں۔ تو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ابو ہریرہ نے جو نقل کیا، کہا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس سے قبل اس کے جو ہیں وہ گناہ وہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اللہ گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا میسیج اور پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ایک معمولی سا قیام جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ ایک تو اس کے ایمان تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی کہ انسان کے قیام کرنے کے دن سے قبل کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کہ اللہ اس قیام کی وجہ سے جتنے بھی اس سے پہلے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ اور کبیرہ دونوں ہیں، کیونکہ اس حدیث نے کبیرہ کو مستثنا نہیں کیا، یعنی کہ صغیرہ کو قید نہیں کیا، مقید نہیں کیا، تو لہذا یہ مطلق حدیث ہے۔ تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، اگر اللہ چاہے تو کبیرہ بھی معاف کر دے، لیکن ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ کبیرہ کے لیے مختلف روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اجتنب الکبائر، کہ وہ کبائر سے اجتناب کرنے والا ہوا تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کبیرہ کے لیے شرط رکھی ہے وہ توبہ ہے، باقی اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت تھی جس کو امام بخاری نے ذکر کیا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان حدیثوں پہ ان کو سمجھ کر اللہ کے نبی کے احکامات کو سمجھ کر عمل پر ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔